السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 51 اور 52 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ رکوعات، 2 رکوعات میں اللہ رب العزت نے رجل مؤمن، ایک مومن آدمی، اور پھر وہ ہے بھی آل فرعون میں سے ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اور پھر ایک وقت پر جا کر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور جب اظہار کرتا ہے تو پھر ڈنکے کی چوٹ کرتا ہے۔ قوم کو 3 دائروں میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پہلا دائرہ توحید ہے، کیونکہ فرعون نے جو مشرکانہ اور ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا تھا، جس فکر پر، جس فلسفی پر اس ظالمانہ نظام کو اس نے قائم کیا ہوا تھا، اس کو واضح کرنا ضروری ہے، اور وہ اس وقت واضح ہوگا جب اس کے مقابلے میں سچی فکر، سچا نظریہ، اعلیٰ فلسفہ توحید کو واضح کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنے مقابلے میں جو بڑے بڑے حاکم، حکمران ہیں اور جابر اور ظالم بادشاہ ہیں، اللہ ان کو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے، اصل حکمرانی اللہ کی ہے، اللہ ہی آل ان آل اور خود مختار ہے۔ ایک یہ دائرہ تھا۔ دوسرا دائرہ یہ تھا کہ فرعون اور اس کے جو نمائندے ہیں، حامان، قارون وغیرہ، جو اشرافیہ ہے، حکمران طبقہ ہے، اس نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے، اور اس رجل مومن نے یہ واضح کیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ تو متاع ہے، وقتی طور پہ تمہاری یہ حکمرانی نظر آ رہی ہے، لیکن فی الحقیقت اصل حکمرانی اللہ کی ہے۔ لہذا اس رجل مومن نے آخرت کا جو گھر ہے، اصل گھر، اصل رہنے کی جگہ، اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ تیسرے نمبر پر جو حکمران، ظالم لیڈر دنیا میں بن کر عوام کو استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرما دی کہ جہنم میں جا کر قیامت کے دن یہ کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ یہ غریب لوگ، محکوم لوگ، عوام، وہاں پر جب ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو وہ ان کو پکاریں گے، وہ کہیں گے کہ آج آپ ہماری اس آگ میں، عذاب میں حصے دار بن جاؤ۔
دنیا میں تو ہم نے آپ کے نعرے لگائے تھے، آپ کے ہر ظلم کے حصے دار ہو گئے تھے، ہر جرم میں شامل ہوئے ہیں، اور ہم نے آپ کو باقاعدہ تحفظ دیا، آپ کے جرائم کو تحفظ دیا، تو آج کم از کم کچھ حصہ آپ لے لو۔ آگے سے یہ متکبرین کیا جواب دیں گے؟ بھئی ہم کیسے لے لیں؟ ہم تو خود آپ کے ساتھ برابر کے اس عذاب میں شامل ہیں، ہم تو تب لیں جب ہمارے اوپر عذاب ہلکا ہو، ہم سے تو اور بھی سخت عذاب ہے۔ تو گویا وہاں راہ فرار اختیار کر جائیں گے۔ یہ ہیں دنیا کے لیڈر جو وقتی اور مفاداتی انسانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے کہ چلو جو جہنم کے سیکورٹی گارڈ ہیں، داروغے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ سے کو ایک دن تخفیف کرا دیں عذاب سے۔ چنانچہ وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے، اور آگے سے بڑا خوبصورت جواب آپ سن چکے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت آج عذاب ہلکا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی حجت قائم کر دی ہے، اللہ نے آپ کے پاس رسول بھیجے جو تمہیں میں سے ہو۔ پھر انہوں نے آ کے سچی رہنمائی کی دعوت دی۔ کیا رسول نہیں آئے؟ جواب دیں گے ہاں جی آئے ہیں، کیوں نہیں آئے؟ پھر جب آئے ہیں تو پھر آپ نے اس وقت ان کا اقرار کیوں نہیں کیا، کیوں تسلیم نہیں کیا؟ میرے عزیزو، آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک پالیسی ارشاد فرمائی ہے۔ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس سچی جماعت کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہے، اللہ کی سچی رہنمائی کو دنیا میں غالب کرتی ہے، اور دوسری پالیسی سٹیٹمنٹ ان کے لیے ہے جو مجرمین اور ظالم ہیں۔ ظالمین کے لیے اور مومنین کے لیے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے ان دونوں آیات کے اندر۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اِنَّا، بے شک ہم، پھر لام آ گیا، لام زبر لا تاکید کے لیے، لَنَنْصُرُ، البتہ ضرور ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کی۔ ایک بات تو اللہ نے ارشاد فرما دی، پالیسی جاری فرمائی کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ دوسرے نمبر پر والذین آمنوا، اور جو مومنین ہیں، سچی جماعت ہے۔ ایک تو رسول ہے جو رہنما ہے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کی سچی جماعت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی سچی جماعت ہے۔ تو یہاں سے مراد بھی اللہ کے رسول اور ان کی سچی جماعت۔ ہم کیا کریں گے؟ مدد کرتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ پہلی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی سچی جماعت، ان دونوں کی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں۔ یہ پہلا اس کا پروٹوکول ہے۔ میرے عزیزو، لمبی تاریخ انبیاء علیہ السلام کی بھری پڑی ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کی۔ یقیناً اللہ نے آزمایا بھی، تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئی ہیں، اللہ کے نبی شہید بھی ہوئے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل بھی کیا گیا ہے، یہ ہوا ہے۔ لیکن مدد اصل میں اللہ کے رسولوں اور سچی جماعتوں کے ساتھ آتی ہے۔ تو ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جماعت سازی کے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں مشکلات آتی ہیں۔ اس میں صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید قتل کرنے کی کوشش کی گئی، استغفر اللہ معاذ اللہ،
لیکن آپ کو وہ قتل نہیں کر سکے، اللہ نے مدد کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ مدد بالآخر ضرور کریں گے، اور کی نہیں۔ غزوہ بدر میں بڑے بڑے 70 جو سردار تھے وہ مارے نہیں گئے۔ بڑے مختصر عرصے کے بعد، غزوہ بدر کے 6 سال بعد، اللہ نے مکہ فتح عطا کیا۔ مکۃ المکرمہ کی فتح کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے سردار سب پکڑے گئے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں۔ لیکن یہ سچی جماعت جو اپنے ان مراحل سے گزرتی ہے اور بڑی جد و جہد کرتی ہے، آزمائشوں سے گزرتی ہے، تکلیفوں سے گزرتی ہے، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسری مدد وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن ہوگی، جس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ اللہ رب العزت وہاں بھی اپنے ان سچے رسولوں اور سچی جماعتوں کی مدد فرمائیں گے۔ یہ تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو مومنین کے لیے ہے۔ اور دوسری طرف دوسری آیت کریمہ میں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ 3 بنیادی چیزیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت ان ظالموں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے کسی اعتبار سے بھی، اور ان کی جو معذرت ہے وہ بھی وہاں کام نہیں آئے گی۔ ظالم قوم کو، ان ظالم حکمرانوں اور مافیا کو کبھی ہدایت نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی معذرت وہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں جتنا انہوں نے انبیاء کو تنگ کیا، پریشان کیا، سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا، حزب اللہ کا، آج یہ حزب الشیاطین، ان کی کوئی معذرت، کوئی ریکویسٹ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ پھر وَلَهُمُ اللعنت، اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی۔ لعنت ہوگی یعنی پھٹکار، یعنی ذلیل ہوں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ایک برا گھر ہوگا، جہنم ہوگی۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، پہلی آیت میں سچی جماعت کے لیے کہ اللہ ان کی مدد فرمائیں گے، دوسری آیت کریمہ میں ظالمین کے لیے ان پر لعنت ہوگی، ان کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ مومنین کی کامیابی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور ظالمین، کفار، مشرکین کی ناکامی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ یہ مقابلہ ہے حزب اللہ کا اور حزب الشیطان کا، اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کو کامیاب کریں گے؟ حزب اللہ کو کامیاب کریں گے، سچی جماعت کو کامیاب کریں گے، انہی کی مدد فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں آج بھی یقین ہونا چاہیے، قیامت تک اللہ رب العزت کی آیت مقدسہ موجود ہے کہ مدد بھی مومنین، متقین اور حزب اللہ سچی جماعتوں کی ہوگی، کامیابی بھی انہی کو ملے گی، اور جو ظالم، کافر، مشرک، منافق ہیں وہ تباہ ہوں گے، ان پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی، اور ان کو دنیا میں بھی جہنم ہوگی اور آخرت میں بھی جہنم ملے گی۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ہمارے پیارے جو بھائی ہیں راول پنڈی سے رؤوف صاحب بلّہ جی، ان کے بیٹے زبیر کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بیٹا زبیر بڑی مشکلات میں اس نے زندگی بسر کی اور بیماری میں رہا۔ اللہ رب العزت اس کی بیماری کو اس کی نجات کا ذریعہ بنائے، اس کے لیے خصوصاً دعا کریں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آخرت اچھی فرمائے، اور ان کے والدین، لواحقین سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور بھی جہاں جہاں ہمارے عزیز و اقارب بزرگ وفات پا گئے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.